بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر. رواه مسلم کتاب الزہد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال. سامعین حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس اللہ رب العالمین نے مجھے دوبارہ آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع نصیب عطا فرمایا ہے، اور ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت میں اپنے احباب جماعت کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور انہوں نے یہ پروگرام سیٹ کیا. اللہ تعالیٰ ان تمام ہمارے ذمہ داران کو اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اور آپ تمام سامعین جو یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، مرد و خواتین، بوڑھے بچے، نوجوان، اللہ رب العالمین اس مجلس میں جو ہماری اور آپ کی بیٹھک ہو رہی ہے اور ہوئی ہے، اللہ رب العالمین شرف قبولیت نصیب عطا فرمائے. سامعین، بہت ہی بہترین مبارک مجلس یہ ہے. یہ ایسی مجلس ہے جس میں اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں کے بیچ کہ تم نے ہمارے بندوں کو کس حال میں دیکھا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے ذکر و اذکار کی مجلس لگی ہوئی تھی اور تیرے ذکر و اذکار ہو رہے تھے، تیرے بندے اس ذکر و اذکار میں لگے ہوئے تھے. تو رحمت کے فرشتے تو مغفرت کی دعا کرتے ہی ہیں، رحمت کے پر بچھا ہی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں سنو، ان سے بہتر جماعت میں اپنے بندوں کو یاد کرتا ہوں. میرے سامعین حضرات، بہرحال یہ بہت بہترین مجلس ہے، اور میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ آج جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو غفلت کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے، علامہ اقبال کی زبان میں میں پہلے چند اشعار جو نصیحت کے ہیں میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ شروع کریں گے. علامہ اقبال کی زبان میں کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، 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 عیش و عشرت
بڑھانے سے کیا فائدہ، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو سنو حق بات ہی سنو، آنکھ کھولو چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو۔ جوانوں، خاص طور پر آپ کی طرف توجہ، یہ ہمارے بوڑھے لوگ جو بیٹھے ہیں نا، 60 70 80 90 سال کی عمر کے، ان کی کیفیت پوچھو، چلنے میں پھرنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں ہر طرح سے ان کا ہر ایک جوڑ ساتھ چھوڑ چکا ہے، لاٹھی کے سہارے چلتے ہیں، کب ڈگمگا جائیں گے کب گر جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہے۔ جوانوں، ان ہمارے اپنے بزرگوں سے سبق سیکھو کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، اس لیے آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ۔ غور کیجئے، فرعون ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں دنیا جہان کا سب سے بڑا رب میں ہی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو للکار رہے ہیں، پوری دنیا کو للکار رہا، میرے علاوہ بھی کوئی رب ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ موسیٰ کے رب کو دیکھنے کے لیے جھانکنے کے لیے اس نے حمان سے کہا، اپنے وزیر مشیر سے کہا، حمان تو ہمارے لیے ایسا مکان محل تعمیر کرو کہ میں موسیٰ کی رب کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، جھانکنا چاہتا ہوں، دیکھ موسیٰ کا رب کون ہے۔ تو میرے بھائیوں، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم فرقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، اس لیے آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو۔ بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا سے نیست و نابود کر دیے گئے، ذلیل و خوار ہو گئے، کچھ لاؤ لشکر، دھن دولت، طاقت قوت اور دنیا جہان کے ان کے جو بھی ناز و نعمتیں جو اللہ نے دے رکھی تھی، ان امانتوں کی اس نے ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، کہ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا۔ شداد بھی ایک عجیب و غریب بادشاہ تھا، اس نے جنت بنوا لیا نالائق۔ اس بادشاہ نے دنیاوی عیش و عشرت میں اتنا پھولے سمایا نہیں، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری ایسی کیا یہ کہ اس نے جنت بنوا لیا، اور جنت بھی بنوایا تو نالائق نصیب بھی نہیں ہوا۔ جی سنیے کہ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی،
مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا. کیا کہتا گیا؟ مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ. آج ہم لوگ اپنے مکان کو، گھر کو کتنا سجاوٹ کرتے ہیں. بڑی ایک ہمارے بھیونڈی میں ہے، بازو میں رہتے، میرے گھر کے بغل میں، بہت پیسہ والا ہے. تو مجھ سے ایک مرتبہ بولے مولانا میرے لیے دعا کر دیجئے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ہر وقت بے چین رہتا ہوں. بولا کیوں؟ اتنے پیسے آپ کے آتے ہیں، کرائے اتنے لاکھوں آتے ہیں، پھر بھی سکون نہیں ہے. بولے ہاں مولانا کیا بات ہے، سکون نہیں ہے، اور سگریٹ پر سگریٹ پیتے رہتے ہیں، سمجھے نا. اس نے ایک مرتبہ مجھ کو اپنے گھر لے گیا. بولا مولانا بھیونڈی کے اندر میں پہلا آدمی ہوں، اتنا شاندار سنداس ایسا میں بنوایا ہوں، یہ قصہ نہیں بول رہا ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں. ایسا سنداس میں بنوایا ہوں مولانا کہ بھیونڈی میں یہ پہلا میں آدمی ہوں کہ ایسا سنداس کسی نے نہیں بنوایا. میں بولا چلے دیکھ. وہ لے گیا مجھ کو، دکھایا تو کیسا تھا معلوم. اب جیسے سنداس کے لیے آدمی بیٹھا ہے، رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیچے سنداس کر رہا ہے، لیکن اوپر سے سنداس کے گندگی نیچے اوپر سر پر گر رہا ہے. یعنی ایسا شیشہ فٹنگ کیا ہے کہ سنداس کرتا ہے نیچے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے سنداس کے جھریاں لگی ہوئی ہیں. بولا ہائے افسوس. بولا تھا کہ مولانا کئی لاکھ روپیہ اس میں سنداس میں لگوا لیا ہوں، پسینے چھوٹتے ہیں اس کے، اور کہتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی مولانا، بڑی بے چینی ہے. دعا کیجئے. جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے یہی حال ہوگا. تو سنیے، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. مالداری میں مشہور قارون تھا، مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا. قرآن مجید میں قارون کا تذکرہ آیا ہے، بڑی لمبی تفصیل ہے. یہ قارون اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کیا، اور موسیٰ کلیم اللہ کو حقیر جانا، ان پر الزامات لگایا، اور فاخرانہ لباس پہن کر کے نکلا. اللہ کو ناگوار گزرا. اللہ تعالیٰ نے پوری سلطنت دھن دولت کے ساتھ اللہ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، اور وہ قیامت تک دھستا جائے گا. یہ ہمارے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر عبرت ہے، سبق ہے. فرعون کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مصر کے میوزیم میں ایسے امانت کے ساتھ رکھ دیا ہے، ایک بال بھی کا نہیں ہوا ہے کہ فرعون کو دیکھ کر کے قیامت تک آنے والی نسل، آدم کے بیٹے بیٹیاں عبرت حاصل کریں گے. یہ سب عبرت کی چیزیں ہیں. اس لیے میں آپ کے سامنے فکر آخرت کے موضوع کے تحت میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے سلطنت کے مالک، اتنے بڑے بڑے قوی، مضبوط، پہلوان، طاقتور، بے مثال دھن دولت کے مالک، اور آنے واحد میں اللہ نے چٹکی بجا دیا. تو آج کوئی اگر مغرور اپنی طاقت اور قوت پر کر رہا ہے ایرے غیرے تو خیرے، یہ فالتو گیری ہے. ارے بیوقوف، تم سے 1000 گنا طاقت اور قوت کے مالک اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، تو کیا ہے. مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا. جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ، ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو. قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا. نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، یہ بھی نالائق، جو ابراہیم خلیل اللہ سے ٹکر لیا تھا. ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا، اللہ کے دوست کو بھی نہیں بخشا. اور ایمان لائے گا کون؟ ابراہیم خلیل اللہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا یا نار
کونی بردن و سلام علی ابراہیم، خبردار جلانے کی طاقت تمہارے اندر ضرور ہے، لیکن آرڈر حکم تو میرا چلے گا نا۔ جی 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 جی، اللہ تعالیٰ کا جب تک حکم نہیں ہو جائے گا مسلمانوں، اس لیے میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوں، پوری دنیا مل کر کے اگر تم کو برباد کرنا چاہے، ہلاک کو برباد کرنا چاہے، مارنا چاہے، اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو ما کان للنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مؤجلہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کا جب تک حکم نہیں ہوگا، اور جب تک دانا دانا پر تیرا لکھا ہوا نام جب تک تو کھا پی نہیں لے گا، جب تک دنیا سے نیست و نابود نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر پوری دنیا مل کر کے چاہیں گے بھی تو نہیں ہو پائے گا جب تک کہ اللہ کی چاہت نہ ہو۔ سنیے، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی دکھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ میرے بھائیوں، ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں، اگر بے فکری کے ساتھ زندگی گزارو گے، بے فکری والی زندگی اگر گزارو گے تو حشر یہی ہونے والا ہے، کچھ کام نہیں آتا ہے، حقیقت میں کچھ کام نہیں آتا ہے۔ کام کس کا آتا ہے؟ جو فکر آخرت والی زندگی گزارتے ہیں۔ بلال حبشی کون تھا؟ حبشی کے معنی حبش، ایک تو ایسے اس کا معنی ہی کالا کلوٹا کیا آ جاتا ہے، کوئلہ سے بھی زیادہ کالا، نہ خاندان نہ نسب نہ حسب، غلام در غلام، کالے کلوٹے، نہ دیکھنے میں سننے میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے پاس جنت میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے، بلال کیا بات ہے، تیری جوتی کی آواز میں سن رہا تھا جنت میں، آگے آگے تو چل رہا تھا میرے آگے آگے، کیا بات ہے، وہ کون سا تیرا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا تیرا وہ عمل اتنا محبوب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا کہ میرے آگے آگے تو چل رہا تھا، تیری جوتی کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی، میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، جب بھی میں بیدار ہوتا ہوں یا جب بھی مجھ کو موقع ملتا ہے وضو کر لیتا ہوں، اور جو بھی اللہ توفیق دیتا ہے کچھ سنت نفل پڑھ لیتا ہوں، یعنی فرائض کے علاوہ یہ تھا معاملہ، ہر وقت باوضو رہتے تھے، اور ہر وقت جب بھی ان کو موقع ملتا اللہ کی توفیق سے وضو کرتے اور 2 رکعت صحیح نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہی ان کا ایک ایسا عمل تھا فرائض کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلال حبشی کوئی بہت بڑے جاہ و مرتبہ والے نہیں تھے اور حسب نسب والے نہیں تھے، بڑے خوبصورت اور حسین اور چاند جیسے نہیں تھے، اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اے لوگوں تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھے گا، تمہاری دھن دولت کو نہیں دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ اگر دیکھے گا تو تمہارے قلوب کو دیکھے گا، تمہاری نیتوں کو دیکھے گا، تمہارے تقوی و پرہیزگاری کو دیکھے گا، تمہاری دینداری کو دیکھے گا۔ اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے یہی ایک حقیقت سامنے آ گئی، جنہوں نے نیک نیتی کے ساتھ، خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت و بندگی میں زندگی گزار دیا اور فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، ایسے لوگوں کا تقوی، ایسے لوگوں کی پرہیزگاری، ایسے لوگوں کی دینداری کام آ جائے گی۔ یہی تو رحمت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت سے قریب کرنے والے اعمال ہیں۔ جی، خلوص والا، فکر آخرت والی۔ آپ کو بتاتا ہوں، ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے عجیب و غریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔
لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، لوگوں کے حساب و کتاب قریب آ چکا ہے، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت کی چند نظم علامہ اقبال کی آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں میرے بھائیوں، پڑھ کر کے سنا دیا ہوں۔ آج پھر بھی ہم غفلت کی چادر میں سوئے پڑے ہوئے بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہماری زندگی کو ہوشیار کر دینے کے لیے، جگانے کے لیے کافی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اتامر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اب اللہ کا حکم آ چکا، اب قیامت برپا ہو چکی، اب کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ اب جلدی مچا کے کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی سے چاند دو ٹکڑا ہو چکا تھا، دنیا والوں نے دیکھا۔ اس وقت کے حکمراں نے اس چیز کی شہادت دی کہ چاند دو ٹکڑا ہو چکا، اور چاند دو ٹکڑا ہو جانا یہ ہمارے نبی محترم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ لیکن ایمان لانے کے بجائے پھر بے دینیت کے شکار ہو گئے لوگ اور مخالفت کرنے لگے۔ جادوگر آپ کو بتانے لگے کہ یہ جادوگر ہے، یہ محمد جو ہے جادوگر ہے، دیکھو کتنا بڑا جادوگر ہے کہ چاند کو بھی دو ٹکڑا کر رہا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے۔ نہ جانے آپ کے اوپر کیا کیا القاب دینے لگے مشرکین مکہ۔ لیکن آپ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں سنو، چاند کا دو ٹکڑا ہونا اور میرے جانے کے بعد قیامت کے آنے میں اتنا ہی ٹائم ہے، اتنا ہی وقت رہ گیا ہے۔ سبابہ اور شہادت کی انگلیوں کو آپ نے اشارہ کیا۔ دیکھیے کتنا فرق ہے، ہمارے نبی 1443 سال ہو چکے، 1450 سال گزرنے جا رہا ہے، اب چاند پھٹ گیا اور قیامت قریب آ چکی ہے۔ ہمارے نبی 1443 سال آپ کا جانا ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت اب بہت قریب آ چکی ہے۔ دیکھیے آثار نمودار ہو رہے ہیں، جل آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ تو ابو نواز شاعر کا ایک شعر ہے، الناس فی غفلاتہم وروح المنیۃ تطحن۔ ارے موت کی چکی تو زور زور سے چل رہی ہے، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ عامر بن ربیعہ ایک غریب صحابہ تھے، ان کے یہاں مہمان بن کر کے ایک شخص تشریف لائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر جو خوشحال تھے، اللہ کے نبی نے ان کو بہترین زمین کا ایک ٹکڑا ان کے نام بھی آپ نے کر دیا، بڑے خوشحال ہو گئے۔ وہ آئے تو عامر بن ربیعہ کے گھر آ کر کے ان کی غربت، ان کی تنگحالی پریشانی کو دیکھ کر کے انہوں نے ترس کھا کر کے کہا کہ آپ کی غربت مجھے دیکھی نہیں جا رہی ہے، آپ ایسا کریں، ہمارے نبی نے مجھ کو فلاں زمین کا سونے کا ٹکڑا میرے نام سے آپ نے کر دیا ہے جاگیر میں چاہتا ہوں کہ یہ سونے کا ٹکڑا میں آپ کے نام سے کر دوں، تاکہ آپ اور آپ کے آنے والی نسل، آپ کی اولاد خوشحالی کی زندگی گزارے۔ تو کیا کہا انہوں نے معلوم؟ کہ میرے بھائیو سنو، ایک آیت کریمہ میں سناؤں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ میرے بھائیو جب سے یہ آیت کریمہ میری کان میں ٹکرائی، آواز آئی، جب سے دنیا تو اور کڑوی معلوم ہونے لگی ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی ایسا ہو اور کوئی کہے کہ فلاں زمین کا ٹکڑا فلاں وادی آپ کے نام سے کر رہا ہو، کیا کہیں گے معلوم؟ ارے رفع حاجت کرنے سے پہلے آپ مجھ کو یہ میرے نام سے کر ڈالیے، ہے نا؟ اتنے ہم لالچی ہیں، اتنے ہم حریص ہیں، اتنے ہم دنیا دار ہیں، اتنی دنیا داری ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ ہمارے نبی نے سچ فرمایا، لمبی حدیث ہے، ایک پیشین گوئی آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا میری امت پر جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح میری امت کو ختم کرنے کے لیے، نگلنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے سارے لوگ ٹوٹ پڑیں گے،
صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا اس دن ہم لوگ کم تعداد میں رہیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس دن تو بہت بڑی تعداد میں رہو گے، 25-30 کروڑ نہیں 50 کروڑ میں تم رہو گے۔ آج ہے نا 50 کروڑ میں، لیکن ہماری حیثیت آج کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا غصہ ان کا غصہ سیل، تمہاری کیفیت تو ایسی ہوگی سمندر کے خش و خاشاک کی طرح۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے فرمایا مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے اللہ کے نبی؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، موت سے نفرت کرو گے، ڈرو گے، بھاگو گے، کراہیت محسوس کرو گے، اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں سما جائے گی۔ آج ہے نا بھائی، ہائی دنیا کی ہائی دنیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اس کی تمیز ہم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو سنو، جب کل مر جاؤ گے، جب کل جنازہ اٹھے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ یتبع اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یتبع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں ان کے ساتھ میں جاتی ہیں، ان کا مال، ان کے خاندان اور ان کا عمل۔ پھر آپ فرماتے ہیں فیرجع اثنان، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، دھن دولت مال خاندان سب واپس آ جاتے ہیں، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، عمل باقی رہ جاتا ہے۔ ایک عمل، اگر عمل ہم نے اچھا کیا ہے تو فَبِهَا، تب تو برزخی زندگی میں ہم کامیاب ہیں، عالم آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ لیکن سب سے تو مین ہمارا جو پہلا مرحلہ ہے وہ قبر کا مرحلہ ہے۔ حضرت عثمان غنی اتنے بڑے ہیں، ذوالنورین، اتنے بڑے صحابی جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ دنیاوی زندگی میں دی گئی، جنت جہنم اور بہت سارے مسائل تذکرے ہوتے ہیں، کچھ پرواہ نہیں کرتے ہیں، لیکن قبرستان میں جاتے ہیں زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ عثمان کیا بات ہے، آپ کے سامنے بہت بڑی بڑی باتیں پیش کی جاتی ہیں، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، لیکن آپ قبرستان میں آ کر کے زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ قبر کا پہلا مرحلہ ہے، اگر میں یہاں کامیاب ہو گیا تو سمجھو کہ سارا مسئلہ ہمارا، سارا راستہ ہموار ہے ہمارے لیے۔ جی میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ میں سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہمیں اور آپ کو دی گئی ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اور ہمارے نبی فرماتے لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، چار چیزوں کے بارے میں جب تک سوال کا جواب نہیں لوگے آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہو۔ ان عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود میں جانے تک جو بھی ہماری عمر ملی ہے، جو بھی ہمیں اور آپ کو عمر ملی، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان عمرہ فیما افنا وعن علمہ ما عمل بہ، علم کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا، تم نے علم حاصل کیا تو اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ یہ جو علم ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں نا، ہم سب عالم ہیں۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کو بھی ہم نے اگر سیکھ لیا تو ایک آیت کے ہم عالم تو ہو گئے نا۔ جی تو علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے لایا اور کہاں خرچ کیا۔ وان جسم فیما ابلا، اور جسم کے بارے میں کہ تم نے اپنے جسم کو جائز میں رکھا یا ناجائز میں، ہاں اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر کے حرام کی جگہ پر تو نہیں گیا۔ سوال ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
ذرہ برابر اگر ہم نے نیکی کی ہوگی تو اس کا بھی حساب ہوگا، اور اگر ذرہ برابر ہم نے بدی کا کام کیا ہوگا اس کا بھی حساب ہوگا۔ ایک ایک چیز کا ہم سے حساب لیا جائے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج دیکھ لیجئے نبی کے نام پر ڈی جے بج رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہے، نبی کے نام پر بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں جو کہ نبی کا کام نہیں تھا، نبی کا فرمان نہیں تھا، نبی کا حکم نہیں تھا۔ کہتے ہیں ہم تو نبی کی محبت میں یہ سب کام کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے نبی شعبان میں دندان مبارک شہید نہیں ہوا، اور جھوٹ موٹ کے کہتے ہیں کہ حلوہ کھائے۔ اس لیے آج 15 کے شعبان ہم بھی حلوہ کھائیں گے، رات میں جاگیں گے، دن کا روزہ رکھیں گے۔ میرے بھائیو ایسا کچھ بھی ہے نہیں۔ ارے شوال میں جنگ احد ہوئی ہے، جمعہ کا دن رہتا ہے، 3 شوال کو ہمارے نبی محترم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں۔ کون مصیبت میں، کتنی تکلیف میں 70 صحابہ شہید ہوئے رہتے ہیں، ہاں؟ اور ہمارے نبی محترم کتنی زخم اور تکلیف اور مصیبت میں رہتے ہیں، لیکن یہ لوگ نبی کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ آج تو حلوہ ہم کھائیں گے، آج حلوہ کھانے کا دن ہے، چونکہ ہمارے نبی نے حلوہ کھایا۔ ٹھیک ہے بھائی، کھاؤ تو صحیح، ثابت تو کر لو کہ ہمارے نبی نے ایسا کام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، سنن بہقی میں ہے، محبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا یوما فجعلہ اصحابہ یتمسحون بوضوئہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا اور آپ وضو کر رہے تھے، اور صحابہ کرام آپ کے وضو کے پانی کو اپنے جسموں پر مسل رہے تھے۔ اللہ عصمت، یہ محبت کا تقاضا تھا کہ ہمارے نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنا چاہیے، ہمارے نبی کے وضو کا پانی ہمارے جسم پر آنا چاہیے، برکت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کریم یہ منظر دیکھ کر کے آپ نے کہا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اور رسول سے وہ محبت رکھے یا اللہ رسول اس سے محبت رکھے، فَلْيَصْدِقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب وہ بات کرے تو سچی بات کرے، وَلْيُحْسِنْ وَلْيُؤَدِّي أَمَانَتُهُ إِذَا تُؤْمِنَ، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے، وَلْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور اپنے پڑوس کا حق ادا کرے، اپنے پڑوس کے ساتھ حسن ظن سے پیش آئے، چاہے ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو، پڑوس ہے، پڑوس کا بہت بڑا حق ہے۔ تو اللہ کے نبی نے محبت کا یہ طریقہ بتایا کہ یہ پانی مسل لینے سے، جسم میں خیر و برکت لینے سے یہ محبت رسول نہیں ہے۔ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، تم بھی جھوٹ مت بولو۔ نبی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، تو بھی ایسا مت کر۔ نبی اپنے پڑوس کے ساتھ جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، آپ کے راستے میں خطرناک چیزیں ڈال دیتے تھے، اور آپ بیمار ہونے کے بعد ان سے جاتے تھے عیادت کرنے کے لیے، یہ حسن ظن اپنے پڑوس کے ساتھ، یہ احسان جو آپ نے اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا، وہ آپ اپنی امت کو بتلاتے۔ جی یہ محبت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ طواف کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ حجر اسود کے پاس، فقبلہ، بوسہ لیا اور کہا، انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق نے کہا، حجر اسود کا طواف کرتے ہوئے بوسہ لیا اور کہا کہ اے حجر اسود سن، تو ایک پتھر ہے، پتھر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تمہارے اندر نہ نفع نقصان کا کوئی صلاحیت نہیں ہے، نہ نفع پہنچا سکتا نہ نقصان، لیکن میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ کرتے ہوئے، بوسہ لیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اسی لیے میں بوسہ لے رہا ہوں۔ یہ ہے سنت رسول، یہ اتباع رسول۔
اصل اتباع رسول کا نام ہے محبت رسول۔ تو میرے بھائیوں، سچی اتباع کرو گے، سچی پیروی کرو گے تو ہم اور آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ میں سے ہوگا، اور جو میری سنت سے میرے ساتھ محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جی، اور شاعر کہتا ہے محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی یہ محبت کا طریقہ تھا، نبی سے محبت کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام وہ یاد رکھتے تھے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی رفع حاجت کرتے، صحابہ کرام کو اگر ضرورت نہ بھی رہتی پھر بھی بیٹھ کر کے اور کہتے کہ میں نے اپنے نبی کو یہاں استنجا کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور صحابہ کرام بیٹھ کر کے استنجا کرتے تھے یا نہیں بھی کرتے تھے، لیکن سنت کو یاد رکھتے تھے۔ اتنی بڑی بڑی سنت کو اللہ کے نبی کیا بھول گئے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نوافل تہجد کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو اتنا لمبا سجدہ، قیام، سجود اتنا لمبا کرتے کہ ورم آ جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام کہتے اللہ کے نبی اتتکلف ھذا وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے اللہ کے نبی اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیا؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا اے میرے بندو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا مہربانی کیا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر کے نہ رہوں؟ یہ فکر آخرت تھی اللہ کے نبی کی۔ اور آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے کیا کہتے تھے؟ یا بیٹی فاطمہ انقذی نفسکی من النار سلینی ما شئتی من مالی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ کیا کہتے تھے؟ بیٹی فاطمہ عمل کر لے، عمل کر کے جنت میں جا سکتی ہے، اللہ کے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا لے۔ یہ نہ سوچنا کہ میرے باپ نبی ہیں، آخری نبی ہے، شفیع المذنبین ہے تو بخشوا لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ دنیا نہایت ہی ہمارے اور آپ کے لیے قید خانہ ہے۔ جیسے میں مسافر بھیونڈی سے آیا ہوں، ہم من چاہی من پسند ہم کام نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جو کھانا دو گے وہی میں کھاؤں گا، جو پانی پلاؤ گے میں پیوں گا، جہاں رکھو گے میں وہی رکھوں گا۔ یہ ایک مثال ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں مسافر اور اجنبی شخص کی طرح رہو، راہگیر کی طرح رہو، اور وعود نفسک من اصحاب القبور، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں، مردوں میں شمار کیے رہو۔ یہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم کو نصیحت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بات ختم کر رہا ہوں، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی اہمیت، اس دنیا کی وقعت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی۔ مچھر یعنی بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو، جناح پر کو کہتے ہیں۔ تو مچھر کی مثال نہیں ہے، مچھر کے پر کی مثال، کہ اگر مچھر کے پر کی بھی برابر اللہ کے نزدیک اتنی حیثیت ہوتی، ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، تو ایک گھونٹ کافر کو اللہ تعالیٰ پانی نہیں پلاتا۔ ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے، بے فکری والی زندگی گزارنے کی وجہ سے ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا، لیکن اللہ تعالیٰ خوب کھلا پلا رہا ہے۔ یہ دنیا جو ہے سب کو دیتا ہے، لیکن دین اپنے چہیتے محبوب ترین بندوں کو دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت بھی ختم ہو گیا، جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین، جو کچھ میں نے کہا ہمارے بھائیوں نے سنا، ہماری بہنوں نے سنا، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ اے اللہ جو بھی کام ہم کریں فکر آخرت والا کام کریں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا ماں باپ کے خدمات ہو، یا دوست و احباب کے ساتھ ملنا جلنا ہو،
حتیٰ کہ پیخانہ پیشاب تک بھی ہو تو اے اللہ فکر آخرت کے ساتھ ہر کام ہم کریں، تاکہ اے اللہ تو ہماری اس عمل کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے جو بھی گناہ اور جو بھی ہم سے غلطیاں ہیں، الہ العالمین تمام گناہوں غلطیوں کو معاف فرما، اور ہم سب کی اے اللہ ہم سب پر اپنی رحم و کرم نازل عطا فرما، ہم سب کی بخشش عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔